بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتموا الحج والعمرة لله، صدق اللہ العظیم. گزشتہ ہفتے بات ہوئی تھی کہ مکہ مکرمہ کا انسان جب سفر کرتا ہے، عمرہ کے ارادے سے جب جاتا ہے، تو اس وقت انسان کو کن باتوں کی ضرورت پیش آتی ہے، کن چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. ظاہر ہے عمرہ کے احکام بھی ہیں، سفر بھی ہے، کچھ مسائل ہیں اور کچھ تجربات ہیں. مختلف چیزوں سے انسان کو واسطہ پڑتا ہے اور ان چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. اب سے کچھ عرصہ پہلے، ہو سکتا ہے شاید چند سال پہلے یا 1-2 سال پہلے کی بات ہے، مدینہ منورہ حاضری کے متعلق بات ہوئی تھی. چونکہ ہمارا سفر ہونے والا تھا اور مدینہ منورہ پہلے حاضری ہونے والی تھی، تو زیارت مدینہ منورہ کے سلسلے میں بات ہوئی تھی. اور پھر وہاں سے مکہ مکرمہ کا سفر ہونے والا تھا، تو وہیں پر پھر مکہ مکرمہ کے سفر کے بارے میں وہاں سے بات ہو گئی تھی. تو زیارت مدینہ کے متعلق تو ایک ریکارڈنگ محفوظ ہے، مکہ مکرمہ کے بارے میں کچھ محفوظ نہیں تھا. لوگ پوچھتے بھی رہتے ہیں اور جانے والوں کو ضرورت بھی پیش آتی ہے، تو خیال ہوا کہ اس عنوان پہ آج بات کر لیتے ہیں جو ہم نے پچھلے ہفتے بات کی تھی. تو اس لیے میں یہ بات بتا رہا ہوں کہ وہ والی جو ریکارڈنگ ہے، جب کسی کو ضرورت پیش آئے تو ظاہر ہے کہ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ دونوں ہی اسفار ساتھ پیش آتے ہیں. تو زیارت مدینہ منورہ سے متعلق جو ریکارڈنگ ہے اس کو بھی انسان ذہن میں رکھ لے، کہیں سے بھی، چاہے کسی کی بھی سن لے، تاکہ کم از کم پتہ ہو کہ وہاں کی حاضری کے لیے کن چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. اور یہ الگ ہے کہ مکہ مکرمہ جاتے ہوئے انسان کن باتوں کا خیال رکھے. پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ سفر میں جانے سے پہلے انسان اس کے لیے اپنے آپ کو عملی طور پر اور ذہنی طور پر تیار کرے. دونوں اعتبار سے، عملی طور پر، ذہنی طور پر تیار کرے. یہ نہیں کہ ہاں جب جائیں گے دیکھا جائے گا. حج تو خیر بہت بڑی چیز ہے، عمرے کے لیے بھی انسان جا رہا ہے تو کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. اس لیے کہ قرآن کریم میں اس کا ذکر آیا. حج فرض ہے، عمرہ سنت ہے. قرآن کریم میں اس کا ذکر آیا، احادیث میں اس کی فضیلت آئی. بہت سی فضیلتیں جو حج کی ہیں وہ عمرے کی بھی بیان کی جاتی ہیں. حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہیں، جب دعا مانگتے ہیں ان کی دعا قبول ہوتی ہے. انسان عمرے میں جاتا ہے، اس کی دعا قبول ہوتی ہے. جب تک گھر میں نہ آ جائے اس سے دعا کی درخواست کی جائے تاکہ اس کی دعا سے دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھائیں. بار بار حج اور عمرے کرنے کی احادیث میں ترغیب اس لحاظ سے آئی ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کا باطن بھی صاف ہوتا ہے، کہ ینفیان الفقر والذنوب، انسان کے گناہوں کو بھی دور کرتے ہیں، فقر کو بھی دور کرتے ہیں. تو عمرہ بھی ایک بہت اہم عبادت ہے. انسان اس کی اہمیت دل میں بٹھائے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے جو آگے جو فیصلے جو ظاہراً نظر آ رہے ہیں کہ میرے انتظامات ہو رہے ہیں عمرے میں جانے کے، ایک اہم چیز ہے، بہت بڑا انعام اللہ تعالیٰ مجھے دے رہے ہیں. اور اس کے لیے انسان اپنے آپ کو عملی طور پر تیار کرے کہ اچھا، اب جب اتنی بڑی سعادت مل رہی ہے، دربار میں حاضری کا موقع مل رہا ہے، تو میں اپنے آپ کو ابھی سے صاف کرنا شروع کر دوں. میری زندگی میں کون سی برائیاں ہیں ان کو میں نکالنا شروع کر دوں. کون سے نیک اعمال ہیں جو میں شامل کر سکتا ہوں ان کو شامل کرنا شروع کر دوں. کچھ نہ کچھ اب تلاوت کا معمول شروع کر دوں، کچھ نوافل کا معمول شروع کر دوں، کچھ تسبیحات کا
وہاں جانے کے بعد مجھے عادت رہے کہ اچھا مجھے اضافہ کرنا ہے، وہاں تو عبادت ہی کے لیے جانا ہے، تو پہلے سے انسان اپنے آپ کو عملی طور پر، ذہنی طور پر تیار کر لے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا جو ارشاد ہے اتم الحج والعمرۃ للہ، حج اور عمرے میں اخلاص کا دھیان رکھنا ہے، صرف اللہ کے لیے ہو۔ یہ نہیں کہ اچھا ہم فلانے ایئر لائن سے گئے تھے، بزنس کلاس میں گئے تھے یا کس میں گئے تھے، وہاں سے ہم جو گاڑی لی تھی آگے جانے کے لیے وہ کیا تھی، ہم نے جو ہوٹل لیا تھا وہ کیا تھا۔ انسان عبادت کے لیے جا رہا ہے، اس کے اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے۔ وہاں رہنے کے لیے کوئی جگہ مل گئی، ٹھیک ہے، اپنی سہولت، ہماری کمزوریاں ہیں، ہم کمزوری کی وجہ سے اچھی جگہ لے لیں، کوئی جگہ لے لیں، لیکن وہ ہمارا اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے، لوگوں کی دکھانے کے لیے نہیں ہے۔ یعنی کہ ہم اگر کوئی کم درجے کے ہوٹل میں رہ جائیں گے تو ہماری کوئی توہین ہو جائے گی، بڑے درجے کے ہوٹل میں رہ جائیں گے تو ہماری عزت بڑھ جائے گی۔ اتم الحج والعمرۃ للہ، جو کچھ بھی ہے اللہ کے رضا کی خاطر کرنا ہے۔ اور ہر موقع پر، ہر عمل، ہر موقع پر انسان گھر سے نکلنا چاہ رہا ہے، اس وقت سے لے کر تمام موقعوں پر خاص طور پر یہ دھیان رکھنا ہے کہ یہ عمل میں کیوں کر رہا ہوں۔ اگر اس میں کوئی اور ریا، کوئی اور برائی آ گئی ہے تو اس کو انسان نکال دے، جس کو کہتے ہیں احضار نیت، اخلاص نیت۔ وہ تو ہر زندگی کے ہر شعبے میں ہے، اس سفر میں خاص طور پہ انسان اس کا اہتمام کرے، جس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ بڑا مجمع ہے، مختلف لوگوں سے واسطہ پڑ رہا ہے، لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا، حسن سلوک سے پیش آنا، لائنیں لگ رہی ہیں، صبر سے کام لینا، دوسروں کو کوئی بات نہیں، اور دوسرا کوئی آگے جا رہا ہے، کوئی بات نہیں، چلے جاؤ، اس میں کیا ہے۔ یہ سفر صبر کا سفر ہے، شکر کا سفر ہے۔ صبر اور شکر دونوں ہر وقت ساتھ ہیں۔ اللہ نے اتنے بڑے دربار پہ بلایا، اتنی بڑی سعادت عطا فرمائی، شکر کا موقع ہے، اور صبر کے بھی موقع جگہ جگہ ملتے رہتے ہیں۔ انسان سفر شروع کر رہا ہے، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ سفر کی جو سنتیں ہیں ان کا اہتمام کر لیں۔ آج تو میں بہت لمبی چوڑی بات میں نہیں جاؤں گا، لیکن اتنا تو کم از کم ہو کہ سفر کی جو سنتیں ہیں انسان ان کا خیال رکھ لے۔ بنیادی طور پر یہ ہے کہ سفر میں جانے سے پہلے گھر میں انسان 2 رکعت پڑھ لے، اور وہی جو سفر میں جانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے 2 رکعت پڑھا کرتے تھے، اس میں یا تو قل یا ایھا الکافرون، قل ھو اللہ احد پڑھ لے، یا سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ لے۔ پھر اس کے بعد سفر میں جانے کی، باہر نکل رہا ہے تو باہر نکلنے کی دعا، سفر میں جا رہا ہے سفر میں جانے کی دعا، دعاؤں کا اہتمام۔ اور یہ چیز ذہن میں رکھے کہ یہ سفر شروع ہو رہا ہے، انسان گھر سے نکل رہا ہے، اب یہاں سے عمرہ شروع ہو گیا، یہاں سے عمرہ شروع ہو گیا، اس لیے کہ عمرے کی نیت سے انسان کے سفر شروع ہو رہا ہے۔ انسان کا ہر قدم یہ اب عمرے میں شمار ہو رہا ہے، عمرے کے سفر میں شمار ہو رہا ہے، عمرے کی تیاری میں شمار ہو رہا ہے۔ یہ پورا سفر عبادت ہے۔ نماز کے لیے انسان جاتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ انسان نماز کے لیے جاتا ہے تو نماز میں شمار ہوتا ہے، نماز کی فضیلت اس کو دی جاتی ہے۔ انسان عمرے میں جا رہا ہے تو یہ سفر عمرے میں شمار ہو رہا ہے۔ اب یہ پورا سفر مقصد بتانے کا یہ ہے کہ اب یہاں جلد بازی کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم سے پہلے اگر کوئی پلین میں بیٹھ جائے گا تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑنے والا، لائن میں وہ آگے جا رہا ہے، کوئی بات نہیں، چلے جانے دو، ہم تو عبادت کر رہے ہیں نا۔ ہم سے پہلے اگر کوئی کسی اور چیز میں چلا جاتا ہے، کوئی بات نہیں، ہم تو عبادت کر رہے ہیں، عبادت ہی ہے نا۔ بڑی عبرت ہوتی ہے دنیا کے لوگوں کو جب ہم دیکھتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا جس وقت بڑی بڑی لمبی لائنیں لگا کرتی تھی بعض یہ جگہوں پر، لوگوں نے بھی وہ حالات دیکھے ہوں گے۔ مجھے یاد ہے ایک مرتبہ کسی کام کے سلسلے میں ایک جگہ لمبی لائن تھی، بہت لمبی لائن تھی، اور آگے چند مجھ سے آگے کوئی تھا، آپس میں باتیں ہو رہی تھیں۔ اس نے کہا مجھے فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ مجھے اس لائن میں کھڑے ہونے کے بھی پیسے مل رہے ہیں۔ اس کو تسلی تھی، میں 2 گھنٹے 3 گھنٹے بھی لائن میں کھڑا رہوں، اور واقعی اتنی لمبی لمبی لائنیں ہوا کرتی تھیں، میں اگر 2-3 گھنٹے بھی لائن میں کھڑا رہوں تو مجھے فرق نہیں پڑتا، مجھے تو اس کے پیسے مل رہے ہیں۔ اس کو تسلی ہے۔ تو ہم جب عمرے کے لیے جا رہے ہیں، اللہ کے دربار میں حاضری کے لیے جا رہے ہیں، اور ہمیں یہ پورا جتنا بھی ہے، اس میں جتنی ہمیں تکلیف پہنچے گی، جتنا انتظار کرنا پڑے گا، جتنا صبر سے گزرنا پڑے گا، یہ سب کا سب اگر ہمیں اس کا کچھ مل رہا ہے تو ہمیں خوش ہونا چاہیے۔
انسان اپنے آپ کو یہ بات سمجھا دے اچھی طرح کہ میرا سفر گھر سے نکلتے ہی یا عبادت میں اور عمرے کے سفر میں شمار ہو گیا، یہ میرا پورا سفر عبادت ہے۔ اب مجھے عبادت کے دوران نہ کسی کو سے غصہ ہونا ہے، نہ کسی کو برا کہنا ہے، نہ کسی سے لڑائی کرنی ہے، نہ کسی سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ نہیں، اب تو یہاں عبدیت ہوگی۔ دوسروں کو نہ دیکھیں، اپنا حال دیکھیں۔ اب تو عبدیت ہوگی، اب اللہ کے سامنے عاجزی ہی عاجزی ہے۔ اس سفر میں مجھے یہی کرنا ہے۔ یہ بنیادی چیز ہے۔ یہ چیز اگر انسان اپنے ذہن میں پہلے سے بٹھا لے، بس پھر وہ انشاءاللہ آگے تو اس کے لیے برکات ہی برکات ہیں۔ کہنا تو آسان ہے، میں بھی کہہ رہا ہوں، کہنا تو آسان ہے۔ اللہ کرے کہ مجھے بھی عمل کی توفیق ہو جائے، سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق ہو جائے، اور جتنا آگے تک یہ سلسلہ ہمارے قبروں میں جانے کے بعد بھی کوئی سنتا رہے، اللہ کی شان سے کوئی بعید نہیں ہے، اللہ کی ذات سے کوئی بعید نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اللہ کرے کہ اس سے فائدہ پہنچے اور یہ چیز لوگوں کے ذہن میں اچھی طرح بیٹھ جائے کہ یہ پورا سفر عبادت کا سفر ہے۔ اب اس سفر میں عبادت کے دوران، عمرہ کرنے کے دوران انسان کسی کو کچھ برا کہہ سکتا ہے، کسی سے کوئی گناہ میں مبتلا ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ بہرحال تو اس میں کئی چیزیں ہیں، صبر بھی ہے، شکر بھی ہے، حسن اخلاق کا امتحان بھی ہے، اور انسان کے لیے عبادت ہی عبادت ہے۔ اب انسان یہاں سے جاتا ہے، گھر سے نکلا ہے، سفر کی جو دعائیں ہیں وہ پڑھ لیں، اب ایئرپورٹ جاتا ہے، پلین میں بیٹھتا ہے، ہر جگہ یہ خیال رکھنا ہے کہ گناہوں سے بچنا ہے۔ کانوں کی حفاظت، گانے چل رہے ہیں چلتے رہیں، ہمیں اس طرف دھیان نہیں دینا ہے۔ نظروں کی حفاظت، انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا رہے، اور سب سے اچھا تو یہی ہے نا کہ انسان اپنے آپ کو مصروف رکھے، تسبیح ہاتھ میں رکھ لے، تسبیح پڑھتا رہے، کوئی اچھی چیز سن رہا ہے سنتا رہے، ہمیں اور کچھ سننے کی ضرورت نہیں۔ کچھ قرآن کی آیتیں یاد ہیں، کچھ حفظ یاد ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کی دولت دی ہے، قرآن پڑھتا رہے، اپنے آپ کو اچھے کام میں مصروف رکھے، برائی سے بچتا رہے گا۔ اب انسان جب جاتا ہے، پلین میں بیٹھنے کا وقت آیا، آگے بڑھنے کا وقت آیا، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ انسان کہاں سے جا رہا ہے، ڈائریکٹ جا رہا ہے، وہاں پہنچنے کی یعنی کون سے میقات سے گزرے گا۔ بہرحال اس سلسلے میں تو ہر ایک اپنے حالات کے لحاظ سے دیکھ لے۔ اتنا ہے کہ عام طور پر ہمارے جتنے پلین وہاں جاتے ہیں، عموماً وہاں پہنچنے سے پہلے جب میقات آنے لگتا ہے تو میقات سے آدھا گھنٹہ پہلے اور پھر میقات پہ اعلان کر دیتے ہیں کہ ابھی ہم میقات سے گزرنے والے ہیں۔ اب یا تو انسان پلین میں بیٹھنے سے پہلے ہی احرام باندھ لے، مردوں کے لیے احرام کی 2 چادریں پہننا یہ احرام کی ایک ظاہری علامت ہے۔ حقیقی احرام کیا ہے؟ حقیقی احرام جب انسان نیت کر لیتا ہے جو کہ دل میں ہے، اور زبان سے لبیک اللہم لبیک پڑھ لیتا ہے، یہ ہے احرام۔ احرام کا مطلب ہے کہ اب ہم یہ پابندیاں جو احرام کی ہیں اس میں ہم داخل ہو چکے ہیں، اپنے آپ پر ہم نے احرام کی پابندیاں لازم کر لی ہیں۔ وہ کب ہوتی ہیں؟ 2 چیزوں سے، نیت جو کہ دل میں ہے، زبان سے ہونا کوئی اس کی ضرورت نہیں ہے، دل میں نیت ہے، زبان سے تلبیہ ہے، بس یہ ہو گیا، اس سے انسان احرام میں داخل ہو جاتا ہے۔ 2 چادروں کو ہم جو احرام کہتے ہیں وہ ظاہری شکل ہے احرام کی، وہ احرام کی ظاہری شکل ہے، وہ حقیقی احرام نہیں ہے۔ پہلے زمانے میں لباس ایسا ہی ہوا کرتا تھا، تو بہرحال یہ لباس ہے، اس لیے کہ مردوں کے لیے سلا ہوا لباس پہننا منع ہے، تو ان کو یہی پہننا ہے، تو اس کو ہم احرام کہتے ہیں۔ اب یا تو انسان پلین میں بیٹھنے سے پہلے ہی یہ 2 چادریں پہن لیں، اب مرضی ہے، ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ انسان پہلے ہی، اس لیے کہ احرام میں داخل ہونے سے پہلے بہتر یہ ہے کہ انسان غسل کرے، غسل نہ ہو سکتا ہو تو وضو کرے، ظاہر ہے کسی ایئرپورٹ پہ غسل وغیرہ کی سہولت نہیں ہوتی عموماً، تو انسان وضو کر لے، وضو کر کے 2 رکعت پڑھ لے۔ 2 رکعت پڑھنا بھی نفل ہے، کوئی واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی عورت ہے، اب وہ اس کی نماز نہیں ہے ان دنوں میں، تو وہ نماز نہیں پڑھے گی، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ وضو کرنا یہ تو بہتر ہے، غسل یا وضو کر لینا چاہیے، لیکن نماز کوئی ضروری نہیں ہے۔ میں وضو کا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ تو اس کے لیے تو یہ ضروری نہیں کہ نماز پڑھنا ہو تبھی وضو کریں، تب بھی نظافت اور صفائی کے لیے وضو کر لیں۔
تو وضو تو ویسے بھی کر لینا چاہیے، لیکن 2 رکعت اگر وہ پاکی کی حالت میں ہے تو 2 رکعت پڑھ لیں۔ اب پلین میں جانے سے پہلے پڑھ لیں اور اسی وقت احرام کی نیت کر لیں، یہ بھی ٹھیک ہے، یا آگے پلین میں جانے کے بعد جس وقت میقات پر پہنچنے لگیں گے اس وقت کر لیں۔ ہم لوگوں کی سہولت کے لحاظ سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ پلین میں جب تک انسان نہیں بیٹھتا اور پلین چلنا شروع نہیں ہوتا تب تک تو نیت نہیں کرنی چاہیے، کچھ پتہ نہیں فلائٹ ڈیلے ہو جائے، کچھ ہو جائے، حالات بدلتے رہتے ہیں۔ تو اور آسانی، سب سے زیادہ آسانی تو اسی میں ہے کہ انسان جب میقات پہ پہنچے گا تب نیت کرے، چادریں پہن لیں، پہننا چاہے یا بعد میں پہنے، مرضی ہے، لیکن نیت انسان اس وقت کرے جب میقات سے گزرنے کا وقت قریب آ جائے۔ کیسے کرنا ہے؟ پلین میں انسان جب بیٹھا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے سفر کے دوران نفل نماز پڑھنا، سواری پر بیٹھ کر، اونٹنی پر بیٹھ کر نہ قبلہ کی طرف رخ کرنے کی پابندی اور نہ رکوع سجدہ کرنے کی پابندی اشارے سے ہوتا ہے۔ تو اسی طرح انسان پلین میں بیٹھ کر جس وقت پہلے جو وقت ہے اس میں تو انسان نفل وغیرہ کا اہتمام کر لے۔ رات کا وقت ہے، رات میں بیٹھنا ہی ہے، اگر بیٹھے ہی ہیں تو اللہ اکبر کہہ کے بیٹھ جائیں، تہجد بھی ہو جائے گی، قیام اللیل ہو جائے گا، اس میں تلاوت ہو جائے گی، مصنون صورتیں انسان پڑھتا ہے، یاسین شریف وغیرہ اس میں پڑھ لے، تہجد ہو جائے گی، صورتیں بھی ہو جائیں گی، فضیلت پر فضیلت میں اضافہ ہو جائے گا۔ میقات کے قریب انسان پہنچے، اب وضو ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو وضو کر لے اور سیٹ پر بیٹھے بیٹھے 2 رکعت پڑھ لے۔ 2 رکعت پڑھنے کے بعد دعا کریں، اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی، عربی میں کہہ لے، اردو میں دعا کر لے، وہ بھی ٹھیک، اپنی زبان میں دعا کر لے، اے اللہ عمرے کا ارادہ ہے، عمرے کی نیت سے چلا ہوں یا اللہ، اب یا اللہ تو آسان بھی فرما دے اور قبول بھی فرما لے۔ عمرہ چونکہ ایک مشکل عمل ہے، اس میں مشکلات پیش آ سکتی ہیں اور آتی ہیں، آسان فرما دے، قبول فرما لے۔ یہ دعا کرنے کے بعد چونکہ نیت بھی ہے اور دعا بھی کر لی، اب ہمیں پڑھنا ہے لبیک اللہم لبیک، میں حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، لبیک لا شریک لک لبیک، میں حاضر ہوں اے اللہ، تیرا کوئی شریک نہیں ہے اللہ، میں حاضر ہوں، ان الحمد والنعمت لک، ہر طرح کی تعریفوں کے مستحق تو ہی ہے، ہر طرح کے انعامات تیرے ہی ہیں، بادشاہت تیری ہے، لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں۔ اب 3 مرتبہ، ایک مرتبہ تو پڑھنا ضروری ہو گیا، بہتر ہے 3 مرتبہ پڑھ لیں۔ مرد ہوں گے آواز سے پڑھیں گے، عورتیں ہوں گی آہستہ آواز سے پڑھیں گی۔ عورتوں کے لیے لباس کی کوئی پابندی نہیں، جوتوں کی کوئی پابندی نہیں، اور ان کے لیے تو پورا جسم ڈھانک کر ہی رکھنا ہے، جو عام لباس پہنا ہے وہ پہننا ہے۔ اتنا ہے کہ چہرے پر کپڑا لگا کر نہیں رکھنا اور چہرہ اجنبی کے سامنے ظاہر نہیں کرنا۔ اب اس کی جو صورتیں ہوتی ہیں وہ عورتیں جانتی ہیں کہ اس کی جو بھی صورتیں مختلف اختیار کی جاتی ہیں، بہرحال یہ ایک بنیادی حکم ہے۔ عورتوں کے لیے پابندی اتنی ہے کہ چہرے پر کپڑا لگا کر نہیں رکھنا اور اجنبی کے سامنے چہرہ ظاہر نہیں کرنا۔ مردوں کے لیے زیادہ پابندیاں ہیں کہ اچھا یہ چادر پہننی ہے، یہ پہننا ہے، جوتے بھی عام ہر طرح کے جوتے نہیں پہن سکتے، وغیرہ وغیرہ۔ احرام میں داخل ہو گئے، اب احرام کی پابندیوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ 2 رکعت ہم نے پڑھی تھی، ان 2 رکعتوں میں سورہ کافرون اور سورہ اخلاص پڑھ لے، قل یا الکافرون قل هو اللہ احد پڑھ لے۔ احرام میں داخل ہونے سے پہلے چادر پہننے کے بعد کوئی بات نہیں، اسے کہ چادر تو احرام نہیں ہے نا، وہ ظاہر علامت ہے۔ احرام کی ہم نے جب چادریں پہنی تھیں تو چادر پہننے کے بعد انسان، یا چادر پہننے سے پہلے انسان، نیت کرنے سے پہلے انسان اپنے جسم پہ خوشبو لگا لے، اسے کہ اب بعد میں پھر پابندی آ جائے گی، اس وقت خوشبو لگانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی ہے۔ کپڑوں پر نہیں، کپڑوں پر سنت نہیں ہے، لیکن اپنے جسم پہ خوشبو لگانا ثابت ہے۔ تو انسان نے خوشبو لگا لی جسم پر، چادریں پہن لی، 2 رکعت پڑھ لی جس میں سورہ اخلاص، سورہ قل یا الکافرون قل هو اللہ احد پڑھ لی، دعا مانگ لی، کس چیز کی؟ آسانی کی اور قبولیت کی۔ اس کے بعد پھر نیت تو دل میں ہے ہی، اور لبیک پڑھ لیا، مردوں نے آواز سے 3 مرتبہ، عورتوں نے آہستہ آواز سے۔ اب اس کے بعد جتنا کثرت سے تلبیہ پڑھتے رہیں، اس کی فضیلت ہے، جتنا پڑھتے رہیں گے اتنا اللہ کا قرب حاصل کرتے رہیں گے۔ تلبیہ بڑی عبادت ہے احرام کی حالت میں، کب تک؟ طواف شروع ہونے تک، اس کے بعد اس کی فضیلت ختم ہو گئی۔
لوگ طواف میں سعی میں پڑھتے ہیں، اس کی فضیلت نہیں، اس کی فضیلت ہے طواف شروع ہونے تک۔ اب احرام میں چونکہ داخل ہو گیا، احرام کی پابندیاں شروع ہو گئیں۔ مردوں کے لحاظ سے تو لباس کی بھی پابندیاں زیادہ ہیں، اس کے علاوہ باقی پابندیاں سب میں ہیں۔ خوشبو سے بچنا ہے۔ عام طور پر غلطی ہوتی ہے، انسان کی عادت ہے خوشبو والا صابن استعمال کرنے کی۔ صابن ہر جگہ خوشبو والے ہی ہوتے ہیں عموماً، تو اپنے ساتھ انسان ایسا کوئی صابن رکھ لے جو بغیر خوشبو کا ہو تو بہتر ہے، تاکہ یاد رہے کہ اچھا مجھے وہ نہیں استعمال کرنا۔ ورنہ انسان جاتا ہے جہاں بھی دیکھے ہاتھ دھونے کے لیے گیا، خاص طور پر ہم لوگوں کے کھانے بھی ایسے ہوتے ہیں، تو کھانے سے پہلے ہی اپنے آپ کو یاد دلا دے کہ صابن سے ہاتھ نہیں دھونے ہیں، اور بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ پھر بھی انسان بھول جاتا ہے۔ تو اس طرح کے کھانوں سے انسان بچ جائے تو شاید صابن سے بھی بچ جائے گا۔ بہرحال صابن میں احتیاط کرنی ہے، بال نہیں کاٹنے، ناخن نہیں کاٹنے، ازدواجی تعلق ہوتا ہے اس سے بچنا ہے۔ اس کے علاوہ مکھی وغیرہ مارنا، ان چیزوں سے بھی بچنا ہے۔ اب تو احرام میں ہے نا، تو اچھا جانور کو بھی نہیں مارنا۔ اور اس کے علاوہ گناہوں وغیرہ سے جو بچنا ہے وہ تو ہے ہی، وہ تو عام زندگی میں ہوتا ہے، تو اس وقت اس کی زیادہ پابندی ہے۔ جو احرام کی پابندیاں ہیں وہ لگ جائیں گی۔ مقصد میرا تفصیلی شرعی احکام بتانا نہیں، ایک عام سا طریقہ بتانا ہے۔ اب وہاں انسان پہنچتا ہے جدہ ایئرپورٹ پر پہنچتا ہے، تو وہاں پہنچنے کے بعد اب ہر ایک کے اپنے جو انتظام پہلے سے موجود ہے اس کے لحاظ سے وہ انتظام ہوگا۔ مکہ مکرمہ پہنچنے کا انتظام نہیں ہے تو وہاں پر ٹیکسی کا انتظام ہو جاتا ہے، ایئرپورٹ سے بھی مل جاتی ہیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں ایسے بھی ہیں جن کو فون کر دیں تو اچھا ٹھیک ہے، معتبر ہیں، اچھا ٹھیک ہے، اسے کہ وہاں جو کھڑے ہیں ان کو تو ہم نہیں جانتے، لیکن بعض وہ ہوتے ہیں جن کے فون نمبر ہوتے ہیں، ان کو بتا دیا وہ آ کر لے لیں گے، باقاعدہ کمپنیوں کے ہوتے ہیں۔ یا ٹرین سسٹم بھی ہے کہ انسان وہاں سے آن لائن ٹرین بک کر لے اور آدھے پونے گھنٹے میں ٹرین مکہ مکرمہ پہنچا دیتی ہے، ایئرپورٹ سے ہی ملتی ہے۔ اتنا ہے کہ وہاں مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد پھر ٹیکسی سے پھر آگے ہوٹل تک جانا پڑے گا۔ یہ ہو گیا انسان کا مکہ مکرمہ پہنچنا۔ اب مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے پہلے عام طور سے کتابوں میں لکھا ہوتا ہے کہ غسل کرنا چاہیے۔ اب وہاں پر غسل کی سہولت نہیں ہوتی، خاص طور پہ جدہ سے مکہ کا سفر تو بہت مختصر سا ہو گیا، پہلے زمانے میں طویل ہوتا تھا، تو وہاں پر اور راستے میں ایسے کنویں وغیرہ آیا کرتے تھے، غسل کی سہولتیں ہوتی تھیں۔ اب وہ سہولتیں اتنی نہیں رہیں اور اس میں رکاوٹ مشکل زیادہ پیش آ جاتی ہیں۔ حالانکہ ہیں وہ ایسی جگہ ہیں جہاں انسان جا کر غسل کر سکتا ہے، لیکن اتنی سہولتیں نہیں ہیں کر سکتا ہے کوئی کرنا چاہے۔ جدہ ایئرپورٹ پہ انسان پہنچے گا تو وہاں پر وضو وغیرہ کی سہولتیں تو اچھی طرح موجود ہیں، وضو کر لے، شکرانے کی نماز چاہے انسان پڑھ لے، فرض نماز کا وقت ہے وہ پڑھ لے۔ اب آگے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوگا۔ مکہ مکرمہ انسان جب جائے تو اب یہی وہاں پہنچنے کے بعد انسان جلد بازی نہ کرے۔ عام طور پر انسان کو یہ ہوتا ہے کہ نہیں جلدی جلدی جا کر عمرہ کر لوں، جلدی عمرہ کر لوں۔ کبھی تو جلدی عمرے کی اس وجہ سے ہوتی ہے کہ احرام سے نکلنا ہے، پابندی سے نکلنا ہے، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ کبھی عمرے کی جلدی اس وجہ سے ہوتی ہے کہ نہیں ایک شوق ہے کہ میں جس مقصد کے لیے آیا ہوں پہلے اس کو کعبہ کو تو دیکھوں، کعبہ کے پاس تو جاؤں، میں طواف کر لوں، سعی کر لوں، عبادت کا ایک جذبہ ہے۔ لیکن یہ خیال رہے کہ ہر ایک کی صحت مختلف ہوتی ہے۔ آپ اکیلے ہیں، صحت اچھی ہے، تھکان زیادہ نہیں ہے، آرام ہوا ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن دو چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر پورے سفر میں تھکان ہے اور آرام نہیں ہوا تو ایسا نہ ہو کہ جس وقت ہم عمرہ کرنے جائیں تو بس یہ ذہن میں ہو، بس آدھا ایسا ہوتا ہے، بہت سی مرتبہ ہوتا ہے، اس لیے ہمارے حضرات کو فرماتے ہیں کہ پہلے آرام کر لو۔ ہمیں دو چیزیں دیکھنی ہیں، ایک تو یہ دیکھنا ہے کہ وہاں عمرہ کرنے کے لحاظ سے کون سا وقت مناسب ہے۔ اب عصر کے وقت انسان پہنچتا ہے تو عصر کے مغرب سے پہلے اگر وہ چلا گیا تو مشکل ہو جائے گی، اس لیے کہ مغرب عشاء اور عشاء کے فوراً بعد کا جو وقت ہے وہ سب سے زیادہ بھیڑ کا وقت ہوتا ہے۔ یا تو عصر کے بعد جلدی چلے جائے، گرمی ہوگی، دھوپ ہوگی، لیکن اس وقت چلے جائے۔ اگر مغرب کے قریب پہنچا ہے تو پھر ذرا مشکل ہو سکتی ہے، اس لیے کہ اس وقت اب مغرب کے قریب اگر پہنچتا ہے تو پھر آگے پہنچنا مطاف میں وہ مشکل، وہاں بھیڑ ہوگی وہ مشکل، پھر اس کے بعد مغرب کی نماز آ جائے گی، پھر عشاء کی نماز آ جائے گی۔ تو انسان ایسا وقت
کا انتظار کرے جس وقت وہاں سکون سے انسان عمرہ کر سکے۔ ایک تو وہ دیکھنا ہے، دوسرا اپنی صحت اور اپنے ساتھیوں کی صحت کو دیکھنا ہے کہ اگر آرام کا تقاضا ہے تو کچھ وقت آرام کر لیں، ذہن میں یہ رکھتے ہوئے، یہ ذہن میں بات رکھتے ہوئے کہ عمرہ کرنے کے دوران ہمیں جلدی نہیں ہونی چاہیے کہ جلدی ختم کر کے ہمیں اب جا کے آرام کرنا ہے، اس لیے کہ ہم اصل عمرے کے لیے گئے ہیں، اصل آرام کے لیے نہیں گئے۔ اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ پہلے عمرہ کر لیں پھر اچھی طرح آرام کریں گے تو پھر جلدی اس بات کی ہوگی عمرہ ختم ہو جائے، بھوک بھی لگی ہے تو عمرہ ختم ہو، جلدی سے پھر کھانا کھائیں، پھر آرام کریں، پھر لمبا آرام کریں گے۔ اس کو کہتے ہیں کہ جلدی سے عمرہ کر کے آرام سے پھر کھائیں گے، اس کے بجائے کریں کہ جلدی سے کھا کے آرام سے عمرہ کریں۔ ٹھیک ہے، چند گھنٹے لگ جائیں، انسان کھا لے، آرام کر لے، اب دیکھے کہ اچھا اب مجھے کوئی جلد بازی نہیں کرنی پڑے گی، اطمینان سے میں عبادت کر سکتا ہوں، 2-3 گھنٹے لے کر جائے اور جا کر طواف کے لیے جاتا ہے، کس طرح جاتا ہے، بہرحال عمرہ کرنے کے لیے اپنے اوقات اگر درمیان میں نمازیں نہیں آتی 2-3 گھنٹے کا اندازہ رکھ لیں۔ تو یہ 2 چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ حرم کے لحاظ سے کون سا وقت مناسب ہے عمرہ کرنے کا، بھیڑ وغیرہ کو دیکھتے ہوئے، اپنی صحت کے لحاظ سے کون سا وقت مناسب ہے عمرہ کرنے کے لحاظ سے۔ اب وہاں پہنچ گئے، مثلا کوئی شخص پہنچتا ہے دوپہر کے وقت، اب وہاں طواف کرنا اس وقت مشکل ہے، سخت گرمی ہے، کوئی بات نہیں، تھکے ہوئے ہیں، آرام کر لیں، لیکن نمازیں تو حرم میں پڑھنی ہیں، نماز پڑھ لے آ کر پھر آرام کر لیں، جب طواف کرنے صحیح کرنے جانا ہوگا اس وقت وہاں جا کر صحیح کرے گا۔ اب جب انسان، بہرحال یہ تو میں نے بتا دیا کہ وقت کا خیال رکھنا ہے اور اس میں 2 چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ اب جب انسان عمرے کے لیے جاتا ہے تو اب ہوٹل میں پہلے جا کر انسان پہلے اپنا سامان رکھ دے گا، کھانے وغیرہ کی جو ضرورت ہے وہ پوری کر لے گا، آرام کی ضرورت ہے وہ کر لے گا، اطمینان سے جب نشاط چستی پیدا ہو جائے اب جا کر وہ عمرہ کرے گا۔ عمرے کے لیے جب انسان جا رہا ہے حرم میں تو اب وہاں جا کر بعض لوگ بیچارے مسجد تحیۃ المسجد پڑھتے ہیں، نہیں، جب عمرہ کے لیے جا رہے ہیں، انسان کا ارادہ طواف کا ہے تو علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ مسجد حرام کا جو تحیہ ہے وہ نماز نہیں ہے، وہ طواف ہے۔ ہر مرتبہ انسان جب جاتا ہے تو طواف کے لیے نہیں جاتا، اور طواف آسان بھی نہیں ہے، لیکن جب طواف کے لیے جا رہا ہے تو اس وقت تحیۃ المسجد نہیں پڑھنی، وہ طواف ہی تحیۃ المسجد ہے۔ خیر، جب مسجد میں داخل ہو، حرم میں، مسجد حرام میں دائیں پیر سے داخل ہو، یہ سوچ کر دل میں یہ خیال رکھے کہ میں کہاں جا رہا ہوں، جس کو کہتے ہیں اپنے حالت، اپنے دل کی حالت کو، اپنے دماغ کو حاضر کر لینا کہ کتنے بڑے دربار میں جا رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنی بڑی سعادت دی ہے کہ یہاں پر میں آیا ہوں سب کچھ چھوڑ کے صرف عبادت کے لیے، اور جس جانب میں ہمیشہ رخ کر کے نماز پڑھتا رہا اس نقطے پر میں آج پہنچ رہا ہوں۔ بہت اونچی جگہ ہے۔ اندر جاتے ہوئے انسان نظر نیچی رکھے، اس لیے کہ کعبہ پر پہلی نظر پڑتے وقت دعا کی قبولیت ہے، نظر نیچی رکھے، اس لیے کہ چلتے چلتے انسان آدھے راستے میں تو ٹھہر نہیں سکتا، پیچھے والوں کو مشکل ہوگی، وہاں پولیس والے ٹھہرنے بھی نہیں دیں گے۔ انسان آگے چلتا رہے، نیچی نظریں رکھے، آگے چلتا رہے، نیچی نظریں رکھے، اور آگے جا کر جہاں نیچے طواف والی جگہ میں نیچے اترتے ہیں، سیڑھیوں سے نیچے اتریں گے، نیچے اترنے کے بعد ایک سائڈ پہ انسان کھڑا ہو جائے، جہاں مطاف شروع ہوتا ہے طواف کی جگہ، ایک طرف دائیں طرف یا بائیں طرف کونے میں کھڑا ہو جائے، اب اوپر نظر اٹھائے، کعبہ کو دیکھے اور جی بھر کر دعا مانگ لے۔ یہ دعا کی قبولیت کے اوقات میں سے ایک وقت ہے، جی بھر کے دعائیں مانگے اور مانگتا رہے، پہلے سے سوچ لے کہ مجھے کیا چیزیں مانگنی ہیں، اور یہ دعا تو ضرور مانگ لے کہ یا اللہ، دعا کی قبولیت کے ایسے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں مانگی ہیں اور تیرے نیک بندوں نے جو دعائیں مانگی ہیں وہ سب مجھے عطا فرما دے، اور جن شرور سے پناہ مانگی ہے ان سے پناہ عطا فرما دے۔ اس میں سب کچھ آ جاتا ہے، لیکن صرف یہی نہیں، اور دعائیں انسان پہلے سے سوچ کر رکھے مجھے کیا کیا مانگنا ہے۔ اعتکاف کی نیت سے اندر داخل ہوگا، دعا پڑھ کر اندر داخل ہوگا، دائیں پیر سے اندر داخل ہوگا، نظر نیچی رکھے گا، اور آگے جا کر پھر کعبے پر نظر پڑے تو دعا مانگ دے۔ اب یہاں سے مردوں میں 2 چیزیں خاص طور پر ان کا خیال رکھنا ہے۔ احرام باندھا ہوا ہے، اب دایاں کندھا کھول دینا ہے، جس کو استباء کہا جاتا ہے۔ استباء کریں گے، دایاں کندھا کھول دیں گے، یہ 7 چکر میں رہے گا دایاں کندھا کھلا ہوا،
آگے بڑھیں گے اور طواف کی ابتدا ہوتی ہے حجر اسود سے. حجر اسود کی سیدھ میں بالکل دوسری جانب، اس لیے کہ ہم جب جس طرف طواف کیا جاتا ہے اس جانب چل رہے ہوں تو ہماری بائیں طرف کعبہ ہے اور اس میں حجر اسود ہے. دائیں طرف ہم دیکھیں گے تو گرین لائٹ نظر آئے گی، تو یہ اس کی سیدھ میں ہے بالکل. اگر حجر اسود نہیں نظر آ رہا تو دائیں طرف انسان دیکھ لے تو وہ لائٹ نظر آ جائے گی. اس کے سامنے پہنچیں اس سے پہلے ظاہر نیت تو ہے ہی دل میں، نیت کر لے کہ عمرے کا طواف میں کر رہا ہوں. عام طواف بھی ایسے ہی ہوگا، عمرے کا طواف ایسے ہوگا، اتنے کہ عام طواف میں احرام نہیں ہوتا. اب حجر اسود کی طرف رخ کر کے، حجر اسود کی طرف رخ کر کے، جیسے اللہ اکبر نماز میں ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں تکبیر تحریمہ کے لیے، اسی طرح حجر اسود کی طرف رخ کر کے دونوں ہاتھ اٹھا کے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ ہمارے طواف کی ابتدا یہاں سے ہو رہی ہے. اب اس کے بعد اصل تو یہ تھا کہ ہم اس کے بعد حجر اسود کو جا کر بوسہ دیتے ہیں، لیکن وہ تو آسان کام ہے نہیں، بلکہ شاید بہت سوں کے لیے گناہ کا ذریعہ بن جائے. دھکے ہوتے ہیں، دھکے لگتے ہیں، جنہوں نے کوشش کی بیچارے یہی شکایت ہوتی ہے. جانے والے جاتے بھی ہیں، عورتیں تو بہرحال بالکل نہ جائیں، اور مردوں میں بھی جو عام تو مشورہ یہ دیا جائے گا کہ زیادہ کوشش نہ کریں، ہلکی سی کوشش کر لیں. بعید نہیں ہے کہ ہم دوسروں کو تکلیف سے بچانے کے لیے ہم اگر نہیں جاتے تو انشاءاللہ محروم تو نہیں رہیں گے. اللہ تعالیٰ ایسا معاملہ تو نہیں فرمائیں گے کہ اچھا تم نے یعنی لوگوں کو تکلیف سے بچانے کے لیے تم بوسہ دینے نہیں گئے تو تمہیں اس کی فضیلت بھی نہیں ملے گی. نہیں، ہم اس نیت سے نہ جائیں کہ دوسروں کو تکلیف ہوگی، یا تو ہم دوسروں کو دھکا دیں گے اور دوسروں کے لیے ظاہر تکلیف کا باعث بنیں گے. تو چونکہ اب حجر اسود کو بوسہ نہیں دے سکتے تو اس کے بدلے میں پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ کوئی لاٹھی یا کوئی چھڑی دور سے رکھ کر حجر اسود پہ رکھ کے اس کو بوسہ دے دیتے تھے. وہ بھی نہیں ہو سکتا، اتنا قریب بھی نہیں پہنچتے. تو کیا ہوگا اب ہوگا یہ کہ ہم دور سے صرف دونوں ہاتھ سے اشارہ کر دیں گے حجر اسود کی طرف، گویا کہ ہاتھ ہم نے اس پر رکھے ہیں اور ان دونوں ہاتھوں کو بوسہ دے دیں گے. یہ گویا دور سے ہم نے حجر اسود کو بوسہ دے دیا. تو پہلا تھا طواف کی ابتدا. اب اس کے بعد حجر اسود کو بوسہ دینے کے بدلے میں گویا ہم ہاتھ آگے کی طرف کر رہے ہیں اور ہاتھوں کو بوسہ دے رہے ہیں. یہ ہاتھ تکبیر تحریمہ کی طرح نہیں اٹھانے، بلکہ دونوں ہاتھوں کو ایک ساتھ ملا کر، بعض لوگ ایک ہاتھ سے اشارہ کر دیتے ہیں، بعض دو ہاتھ سے. ادب کا تقاضا یہ معلوم ہوتا ہے دو ہاتھ سے اس طرف رخ کر کے ہاتھوں کو بوسہ دے دیں. اب طواف شروع ہو گیا. دوسری چیز جو مردوں کی تھی، ایک تو تھا کندھا کھلا رکھنا، دایاں کندھا کھلا رکھنا، اور دوسری چیز جس کا مردوں کو خیال رکھنا ہے وہ ہے رمل، جو دوڑنے کی کیفیت، سینہ نکال کر چلنا اور دوڑنا. پہلے 3 چکروں میں یہ ہوگا. جگہ جتنی مل جائے، فرصت ہو جائے، انسان اس پر عمل کر لے، سنت ہے. بھیڑ زیادہ ہو، لوگوں کو دھکا لگتا ہو، اس وقت انسان رک جائے اور اس پر عمل نہ کرے. اس لوگوں کو تکلیف سے بچانے کے لیے رک جائے گا تو انشاءاللہ سنت کے ثواب سے محروم نہیں رہے گا. اب اس دوران کیا کرنا ہے؟ طواف کے دوران کوئی خاص ایسی کوئی دعائیں ایسی نہیں ہیں جس کو ہم کہیں کہ پہلے چکر میں یہ پڑھنا ہے، دوسرے میں یہ پڑھنا ہے، تیسرے میں یہ پڑھنا ہے. ایسی کوئی دعائیں نہیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے طواف کے دوران جو ثابت ہے، جو احادیث میں ملتا ہے، وہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور اس کے علاوہ جب ہم حجر اسود کے ارد گرد جا رہے ہوتے ہیں تو اخیری یعنی رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان والا جو حصہ ہے، حجر اسود سے پہلے والی جو جگہ ہے، وہاں پر ربنا آتنا، اور بعض روایتوں میں اس سے آگے پیچھے بھی کچھ دعائیں ملتی ہیں. اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ دعا تو سب کو یاد ہی ہوتی ہے، اس دعا کا اہتمام کر لیں. اس کے علاوہ یہ کوئی خاص دعائیں نہیں ہیں. تو انسان یہ کر لے کہ کچھ نہ کچھ پڑھتا رہے، ظاہر ہے، اور پڑھنے میں بھی اصل مانگنا ہے، اللہ کی طرف دھیان رکھنا ہے اور مانگنا ہے. تسبیحات پڑھتا رہے، دعا پڑھتا رہے، اور دھیان اللہ کی طرف لگائے رکھے، کہیں بھی نہیں، نہ لوگوں کی طرف، نہ کون دھکا دے رہا ہے. ادھر سے دھکا لگا، دیکھنا بھی نہیں کس نے دھکا دیا اور کیا ہوا. ہم تو اپنا عبادت میں لگے ہوئے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں کس نے ہمیں دھکا دیا، کس نے کونی ماری، کس نے کیا کیا، ہمیں کچھ پتہ نہیں. ہم تو اپنا اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اپنا پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں، سکون سے، تسلی سے. نہ ہمیں کہیں پہنچنے کی جلدی ہے، ہم تو اسی مقصد کے لیے آئے ہیں اتنے گھنٹوں کا سفر کر کے. تو یہاں اگر
اگر 1 2 3 گھنٹے 4 گھنٹے بھی لگ جائیں تو کیا فرق پڑ رہا ہے، ہم تو عبادت ہی کے لیے آئے ہیں۔ سکون سے بالکل اطمینان سے چلتے رہیں، آگے جگہ خالی ہے تھوڑا تیز چل لیں، جگہ کم ہے اطمینان سے چلیں، نہ دیکھنا ہے کہ کون کوہنی مار رہا ہے، کون دھکے دے رہا ہے، کس کے کیا گر رہا ہے، اپنی طرف توجہ، کعبہ کو بھی نہیں دیکھنا، ادھر ادھر بھی نہیں دیکھنا، نہ کسی سے باتیں کرنی ہیں، اپنا پڑھتا رہے، دعا مانگتا رہے، اللہ کی طرف توجہ رکھے۔ اب انسان کیا پڑھے؟ جو پڑھنا ہو پڑھ لے، جس میں زیادہ دل لگے وہ پڑھ لے۔ کچھ یاد نہیں آ رہا اور طواف کے چکر یاد نہیں رہتے تو ایک آسان صورت یہ ہوتی ہے کہ پہلے چکر میں تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، آسانی کے لیے بتا رہا ہوں، سنت کے لیے آسانی۔ دوسرے چکر میں استغفار، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اپنے لیے، امت کے لیے استغفار، استغفار سب کے لیے۔ اور تیسرے چکر میں درود شریف، چونکہ یہ 3 تسبیحات ہمارے مشائخ کے عام رائج ہیں تو یہ ترتیب سے تین تسبیحات ہو گئیں، یاد رہے گا کہ کون سا چکر چل رہا ہے۔ پھر اس کے بعد دوبارہ چوتھا چکر میں پھر دوبارہ شروع سے تیسرا کلمہ، پھر استغفار اور پھر درود شریف، یاد رہے گا کون سا چکر چل رہا ہے۔ اس میں بھولتا نہیں انسان، چونکہ پڑھ رہا ہے تو یہ نہیں بھولتا کہ کون سا چکر چل رہا ہے، میں اچھا درود شریف پڑھ رہا تھا، اچھا میرا چھٹا چکر ہے، بس 6 ہو گیا، اب تو بھولنے کی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد آخری چکر میں جو چاہے پڑھ لے، جس میں دل لگ رہا ہو پڑھ لے۔ یہ بہرحال ہر چیز میں اللہ کی طرف دھیان لگائے رکھنا یہ ضروری ہے، جس دعا میں دل لگتا ہو دعا کرتا رہے، کوئی پابندی نہیں کہ یہ پڑھے، جس کی جس میں سہولت ہو، دعا کا موقع ہے، انسان دعائیں مانگتا رہے اور اپنے کام میں متوجہ رہے۔ اب اور ہر چکر میں جب حجر اسود کے سامنے سے گزرے گا تو اسی طرح حجر اسود کو جیسے بوسہ دینے کے بجائے اس طرف ہاتھ اٹھا کے ہاتھوں کو بوسہ دے دے، گویا کہ اس پر ہاتھ رکھیں۔ اب انسان کبھی کبھی ساتھیوں کے ساتھ جاتا ہے تو خیال ہوتا ہے کہ سب ساتھ رہیں، اس کی پابندی نہ رکھیں، یہ ادھر ہو گیا، اچھا یہ ادھر ہو گیا، اچھا یہ ادھر ہو گیا، وہ کہاں گیا، اس کی پابندی نہ رکھیں۔ اس میں عبادت کی طرف سے انسان کی توجہ دوسری طرف ہٹ جاتی ہے۔ ساتھ رہ گئے تو رہ گئے، نہیں رہے تو اچھا طواف کرنے کے بعد ہم یہاں اس جگہ ملیں گے، کوئی جگہ متعین کر لیں تاکہ اطمینان سے طواف کے دوران پھر یہ نہ ہو کہ کون کہاں ہے، یہ کہاں ہے، یہ کہاں ہے، یہ کہاں ہے، ختم کرنے کے بعد کہاں ملنا ہے۔ نہ لوگوں کی طرف دھیان ہو کہ کون کہاں ہے، نہ حجر اسود پہ جانے کی کوشش کرے، نہ حتیم میں جانے کی کوشش کرے، نہ ملتزم پہ جانے کا بھی زیادہ فکر کرے۔ طواف سے فارغ ہو گئے، اس کے بعد موقع ہے حتیم میں جانے کا، چلے جائے۔ اس کے بعد موقع ہے ملتزم پہ جانے کا، دعا مانگنے کے لیے، پھر چلا جائے۔ یہ دھیان رکھے کہ وہاں خوشبو لگی ہوئی نہ ہو۔ بہرحال اصل یہ کہ انسان پہلے اپنی ایک عبادت ہے اس کو کر لے، اس سے فارغ ہو جائے گا، احرام سے نکل جائے گا، اس کے بعد پھر آ کے انسان باقی ملتزم وغیرہ پھر بعد میں بھی جا سکتا ہے۔ بہرحال یہ ہو گیا طواف۔ طواف کے بعد ایک اور چیز ابھی لازم ہے، اخیر میں جب انسان حجر اسود کو بوسہ تو نہیں دے گا بلکہ جیسے میں نے کہا تھا اشارہ کر کے ہاتھ کو بوسہ دے گا، اس کو استلام کہتے ہیں۔ تو اخیری استلام جب انسان کرے گا، اب وہاں طواف مکمل ہو گیا، لیکن ابھی ابھی ایک چیز اس کی باقی ہے طواف کی، وہ ہے 2 رکعت پڑھنا۔ 2 رکعت جو ہے وہ مقام ابراہیم، وہاں جگہ معروف ہے مقام ابراہیم، لوگ جانتے ہیں، پہلی مرتبہ انسان جائے تو اچھا ہے کسی واقف کے ساتھ جائے جو جانتا ہو۔ تو مقام ابراہیم ہے، اس کے پاس نہیں نماز پڑھنی، وہ تو طواف کی جگہ ہے، وہاں لوگوں کو تکلیف میں ڈالنا ہے۔ اس کے پیچھے کہیں بھی چلا جائے، مطاف میں اس کے پیچھے کہیں بھی چلے جائے، وہاں جا کر 2 رکعت پڑھ لے۔ یہ 2 رکعت واجب ہیں۔ بعض لوگ بیچارے نیت کر رہے ہوتے ہیں کیا پڑھنا ہے، دوسرا بتاتا ہے واجبی طواف، واجبی طواف، ان کو بیچاروں کو سمجھ نہیں آتا ہے واجبی طواف کیا ہوتا ہے۔ بہرحال وہ نیت کر لیتے ہیں، اچھا نیت کرنی واجبی طواف، طواف کی 2 رکعت پڑھ رہے ہیں، پتہ ہے میں دل میں پتہ ہے کہ واجب ہیں، زبان سے کچھ ادا کرنا ضروری نہیں ہے، بہرحال طواف کی 2 رکعت پڑھ رہے ہیں جو کہ واجب ہے۔ مقام ابراہیم کے پیچھے کہیں پڑھ لیں، اگر وہاں کسی وجہ سے نہیں پڑھ سکے تو دور بھی پڑھ سکتے ہیں، مسجد میں کہیں بھی پڑھ لیں، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اس سے پیچھے جگہ مل جاتی ہے وہاں پڑھ لیں، سب لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اس میں بھی قل یا ایھا الکافرون، قل ھو اللہ احد پڑھنا بہتر ہے۔ وہاں سے فارغ ہوئے، اب زمزم پینا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اس موقع پر زمزم پینے کا جو ذکر ملتا ہے، اتنا کہ خوب سیر ہو کر پی لیا۔ اب ہر ایک کی اپنی حالت ہے کہ اس وقت اگر زیادہ پی لیا تو ایسا نہ ہو کہ پھر استنجا کے لیے جانا پڑے، اور آج کل اس کی سہولت نہیں ہوتی، باہر تک جانا پھر آنا آسان نہیں ہوگا،
تو اگر جتنا پینا ہے اپنی سہولت سے پی لے، اتنا زیادہ نہیں کہ پھر صحیح کرنے میں مشکل ہو جائے۔ پھر اس کے بعد انسان صحیح سے فارغ ہونے کے بعد پھر تو چونکہ وقت ہے اور کمرے پہ جا ہی رہا ہے یا گھر جا رہا ہے، تو اب جتنا زمزم پینا چاہے پی لے، اب فکر نہیں ہے۔ بہرحال زمزم پینا بھی ایک ثواب کا کام ہے۔ زمزم پینے سے پہلے نیت بھی انسان کر لے کہ اس پہ اللہ، یا اللہ میں اس نیت سے پی رہا ہوں کہ مجھے یہ چیزیں حاصل ہوں۔ زمزم پینے کے بعد انسان دعا کر لے، کسی کام سے پہلے نیت ہوتی ہے، بعد میں دعا ہوتی ہے، تو انسان زمزم پینے کے بعد دعا مانگے، دعا قبول ہوتی ہے۔ کھڑے ہو کر پیا یا بیٹھ کر؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس جگہ کنواں جب تھا، کنویں کے پاس کھڑے ہو کر پینے کا ثبوت ملتا ہے، تو زمزم وہاں ہیں، کھڑے ہیں، کھڑے ہو کر پی لیں۔ لیکن یہ کہیں ثابت نہیں ہے کہ زمزم پینے کے لیے کھڑا ہونا ہوتا ہے نا، بس بہت سی مرتبہ کوئی زمزم اچھا میں کھڑے ہو کر پی لیتا ہوں۔ پی سکتے ہیں، کھڑے ہو کر بھی پی سکتے ہیں، بیٹھ کر بھی پی سکتے ہیں۔ کھڑے ہیں، زمزم میں پابندی نہیں ہے، کھڑے ہیں تو کھڑے کھڑے پی لیں، بیٹھے ہیں تو بیٹھے بیٹھے پی لیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ سنت ہوگا یا مکروہ ہوگا، اتنا ہے کہ وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کنویں کے پاس آپ کو زمزم پیش کیا گیا تھا، آپ نے کھڑے کھڑے پی لیا تھا، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ یا سنت ہے، یعنی یا اس کو مستحب کہہ لیں گے، یا ہم یہ کہیں گے کہ مکروہ نہیں ہے کھڑے ہو کر پینا، دونوں رائے ہیں۔ تو وہاں پی لیں، لیکن ہمیشہ اس کا اہتمام نہ کرے کہ جب بھی زمزم پینا ہے تو کھڑے ہو کر پینا ہی چاہیے، ایسا نہیں ہے۔ اب یہاں سے 2 رکعت پڑھ لی، مختصر دعا مانگ لی، اب یہاں سے ہم چاہیں گے زمزم پی لیا، اب ہم صفا کی جانب سعی کرنے کے لیے الی المسعی لکھا ہوگا، اس طرف ہم چلیں گے۔ جب ہم سعی کے لیے جا رہے ہوں گے تو جاتے ہوئے ہمارے پاس وہی حجر اسود کی سیدھ سے ہم گزریں گے، نیچے ضروری نہیں طواف علیہ حصے میں، اوپر جانے کے بعد بھی جہاں اونچائی پہ جاتے ہیں تو حجر اسود کے سامنے سے ہم گزر رہے ہوں گے جہاں گرین لائٹ آتی ہے، پھر حجر اسود کا ایک اور استلام کریں گے، ایک اور استلام حجر اسود کا کریں گے، یہ 9واں استلام ہو گیا۔ اب ہم جائیں گے صفا پہ، صفا پر جب پہنچیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ زمزم کے بعد پڑھنے کی کوئی خاص دعا، کرنے کی کوئی خاص دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہو میرے علم میں نہیں ہے۔ یہ ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ بہت جامع دعا ہے، بہت اچھی دعا ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے۔ ہو سکتا ہے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو سکتا ہے ان کی خود کی دعا ہو۔ بہرحال اب صفا پہ جب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صفا پہ پہنچے تھے تو آپ نے یہ دعا مانگی تھی، آپ نے یہ پڑھا تھا، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، ابدأ بما بدأ اللہ بہ، میں شروع کرتا ہوں جہاں سے اللہ تعالیٰ نے ابتدا کی، یعنی صفا سے۔ تو صفا پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر یہ پڑھا تھا، اور اس کے بعد پھر صفا پہ انسان جب پہنچتا ہے تو وہاں پر یہ قبلہ کی طرف رخ کرنا ہے، چونکہ کعبہ میں سامنے نظر آیا تو کعبہ نظر آئے سب سے اچھا ہے، اگرچہ اب دیواریں وغیرہ بننے کی وجہ سے تھوڑی رکاوٹ آ جاتی ہے، تو کعبہ کی طرف رخ کرنا ہے، اور کعبہ کی طرف رخ کرتے ہوئے انسان دونوں ہاتھ، جیسے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں نا، اس طرح نماز کے بعد جو دعا کرتے ہیں عام دعاؤں میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، اس طرح دعا کرتے ہوئے یہ پڑھے گا انسان، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، کتابوں میں دعا لکھی ہوتی ہے۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد اپنی دعائیں مانگ لیں، اپنے لیے، امت کے لیے دعائیں مانگ لیں، یہ سنت طریقہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے جو منقول ہے وہ یہ کہ آپ نے یہ پڑھا تھا، لا الہ الا اللہ والا کلمہ یہ پڑھا، اور یہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے دوسری دعائیں مانگی، پھر دوبارہ یہ کلمہ پڑھا، پھر دعائیں مانگی، پھر تیسری مرتبہ یہ کلمہ پڑھا، 3 مرتبہ آپ نے یہ پڑھا تھا۔ بہرحال کم سے کم 1 مرتبہ انسان یہ پڑھ لے اور باقی اپنی دعائیں مانگ لے، 3 مرتبہ پڑھ لے، درمیان میں دعائیں مانگتا رہے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اب انسان وہاں سے تھوڑا سا نیچائی ہے، اترے گا، صفا پہ کتنا اوپر جانا ہے، تھوڑا سا اونچا، آسان ہے سمجھنے کے لحاظ سے، وہاں ایک ستون بنا ہوا ہے، درمیان میں ستون ہے، وہاں تک چلے جائے،
پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ جہاں سے کعبہ نظر آئے، مطلب ہے کہ پوری بلندی پر جانا ضروری نہیں ہے، جہاں سے کعبہ نظر آ سکتا ہو اتنا اونچا چلے جائے، اور اب تو تعمیرات کی وجہ سے ان چیزوں کو سمجھنا مشکل ہو گیا، تھوڑا سا آدھا اوپر، تھوڑا سا انسان اوپر چلا جائے کافی ہے۔ اب مروہ کی طرف چلنا شروع ہوگا، درمیان میں وہ جگہ آئے گی جہاں وہ گرین لائٹ لگی ہوئی ہے، پہلے زمانے میں میلین اخضرین کہلاتا تھا، اب وہاں پہنچ کر انسان تھوڑا سا وہ دوڑنے کی جو حالت ہوتی ہے، بہت تیز بھاگنا نہیں جو وقار اور عبادت کے خلاف ہو، دوڑنے کی کیفیت، دوڑنے کے انداز میں انسان مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے بھی نہیں ہے، یہ اس حصے میں ہوگا۔ پھر آگے اسی طرح چلتا رہے، یہاں پر بھی کوئی خاص دعا منقول نہیں ہے، ایک دعا حدیث میں بعض روایتوں میں آتی ہے، صحابہ سے منقول ہے کہ رب اغفر وارحم انک انت الاعز الاکرم، رب اغفر وارحم وانت الاعز الاکرم، اس طرح کے الفاظ آتے ہیں بعض احادیث میں، تو یہ انسان پڑھ لے۔ اس کے علاوہ تسبیحات وغیرہ جو بھی پڑھتا رہے، تسبیحات وغیرہ جو بھی پڑھتا رہے، دعائیں مانگتا رہے، مروہ پہ پہنچے گا، مروہ پہ پہنچ کے اسی طرح قبلہ کی طرف رخ کرنا ہے، لیکن درمیان میں لوگ کھڑا نہیں ہونے دیں گے، وہاں کے لوگ بھی ذمہ دار بھی نہیں کھڑے ہونے دیں گے، تھوڑا سا انسان چلے، کونے میں جائے، اور کونے میں قبلہ کی طرف رخ کر کے انسان کھڑا ہو جائے اور پھر دعا مانگے، اسی طرح دونوں ہاتھ اٹھا کر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ، وہی جو صفا پہ دعا مانگی تھی اسی طرح دعا مانگے گا۔ یہ ایک چکر انسان کا پورا ہو گیا، صفا سے مروہ آیا، ایک چکر، مروہ سے صفا گیا دوسرا چکر، اس طرح انسان کے صفا سے شروع کر کے مروہ پہ 7 چکر پورے ہو جائیں گے، 7 چکر پورے ہو گئے۔ جب یہ 7 چکر پورے ہو گئے، اس کے بعد اب 2 رکعت پڑھنا مستحب ہے، طواف کے بعد 2 رکعت واجب تھی، یہاں 2 رکعت پڑھنا مستحب ہے، 2 رکعت اور پڑھ لیں۔ اب اس کے بعد احرام سے نکلنا ہے، احرام سے نکلنے کے لیے بال کاٹنے ہیں۔ اب آپس میں ایک دوسرے کے بال بھی کاٹے جا سکتے ہیں، آپس میں جنہوں نے عمرہ کر لیا ہے، جن کا باقی ہے وہ نہیں، جنہوں نے عمرہ کر لیا ہے، عمرہ کر لینے والے جب اپنے بال کٹوا سکتے ہیں، اپنے بال کاٹ بھی سکتے ہیں ایک دوسرے کے، خود اپنے بال بھی کوئی کاٹنا چاہے کاٹ لے، ایک دوسرے کے بال کاٹنا چاہیں کاٹ سکتے ہیں، یا کسی سے کٹوا لیں۔ اب احرام سے انسان نکل گیا، غسل وغیرہ کر لے، اب اس کے بعد وہاں انسان جتنا ٹھہرتا ہے تو وہاں ٹھہرتے ہوئے نماز با جماعت کا اہتمام اور تلاوت و تسبیحات کا نوافل کا اہتمام، اور اس کے علاوہ جو وہاں کی بڑی عبادت اور بڑی عبادت ہے وہ ہے انسان طواف میں جتنا وقت گزار سکے، اور طواف نہیں تو کعبہ کو دیکھنے میں، کعبہ کو دیکھ کر انسان اپنی عبادت کرتا رہے، یعنی تلاوت وغیرہ میں لگا رہے یا کعبہ کے سامنے رہے، اور طواف کثرت سے، جتنا کثرت سے طواف کرے گا فضیلت زیادہ ہے۔ بعض لوگ عمرے زیادہ کرتے ہیں، فضیلت کی چیز ہے، عمرے کی بڑی فضیلت ہے، لیکن عمرے میں انسان جتنا وقت لگائے گا وہ تقریباً 4-5 گھنٹے لگ جائیں گے، جائے گا مسجد عائشہ، اس لیے کہ عمرہ ویسے ہی نہیں کر سکتے، عمرہ میں احرام باندھنے کے لیے حدود حرم سے باہر نکلنا ضروری ہے، تو حدود حرم سے باہر جائے گا، جو تنعیم کا علاقہ کہلاتا ہے، مسجد عائشہ رضی اللہ عنہ، وہاں جا کر احرام باندھے گا، پھر آئے گا، پھر آ کر وہ طواف کرے گا، سعی کرے گا، پھر بال کاٹے گا، تو اس میں 4 گھنٹے تو اطمینان سے گزر جاتے ہیں۔ اس دوران انسان اگر طواف کرے تو کئی طواف کر سکتا ہے، اس لیے عام طور پہ یہی علماء نے لکھا ہے کہ جتنی دیر انسان عمرے میں لگاتا ہے اتنی دیر انسان طواف میں لگائے تو کئی طواف ہو جائیں گے، اور ظاہر ہے کہ طواف وہیں ہوتا ہے، مطاف میں ہوتا ہے، جگہ بھی بابرکت، کہیں باہر بھی نہیں جانا، اور وہی اصل چیز ہے، کعبہ ہی اصل چیز ہے، تو اسی کے لیے آیا ہے۔ بہرحال اس لیے طواف میں زیادہ وقت لگانا بہتر ہے، ایک عمرہ کرنے کے بجائے انسان 4-5 طواف کر لے تو زیادہ بڑی بات ہے۔ بہرحال اگر کوئی زیادہ کبھی کبھی طواف بھی کرنے کا دل چاہ رہا ہے کر لے، لیکن فضیلت کے لحاظ سے بہرحال اتنا وقت انسان طواف میں لگا لے تو بہتر ہے، ورنہ ہوتا ہے کہ انسان سست پڑ جاتا ہے، طواف ہے تو چلو صحیح ہے، تو عمرہ ہے تو کرنا ہی ہے، طواف 1-2 کر کے بیٹھ جائے گا، تو اس کی وجہ چلو ٹھیک ہے، پھر ایسا شخص اگر ہے تو عمرہ ہی کر لے، تو وہاں رہ کر بہرحال انسان وقت مسجد میں گزارے، عبادت میں گزارے، کعبہ کے قریب جتنا وقت گزر سکے اچھا ہے، نہ ہو تو کوئی بات نہیں، پیچھے بیٹھ جائے، اپنا پڑھتا رہے، اور جتنا طواف کر سکے طواف کرے۔ وہاں رہتے ہوئے کچھ زیارات ہیں مکہ مکرمہ کی، وہاں کے لوگ واقف ہوتے ہیں کیا کیا چیزیں دیکھنے کی ہیں۔ ہمارا تو وقت بہت زیادہ ہو گیا، تو آج میں یہیں پر بس اب اس کو ختم کرتا ہوں، وہ زیارتوں والے سلسلے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ وہاں کا قبرستان ہے جنت المعلا، جنت المعلا،
قبرستان ہے وہاں جائے، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں ہیں، اس کے علاوہ مکہ مکرمہ میں اور بھی صحابہ، تابعین، فقہا، محدثین بہت سے مدفون ہیں، اور اس کے علاوہ وہاں پر بہت سی چیزیں، غار حرا، غار ثور وغیرہ وہ بھی مکہ مکرمہ میں ہے، اور بھی کئی چیزیں ہیں تاریخی، وہاں کی زیارات والے وہ بتا سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ طائف ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے وہاں قیام کیا تھا، وہاں مسجد ابن عباس ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا مکان بھی وہاں پر طائف میں جس علاقے میں ہوتا تھا وہ علاقہ ہے۔ اس کے علاوہ آپ جب طائف تشریف لے گئے تھے اس وقت جو واقعات پیش آئے تھے، آپ زخمی ہوئے تھے، جہاں انگور پیش کیے گئے تھے، وہ علاقے بھی محفوظ ہیں۔ پھر طائف سے تھوڑا اور آگے، تقریباً 1.5 گھنٹہ اور آگے، بنو سعد کا علاقہ ہے جہاں حلیمہ سعدیہ رہا کرتی تھیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن وہاں گزرا ہے، وہ بھی ایک علاقہ ہے، کبھی انسان کو موقع ملے تو وہاں بھی جا سکتا ہے۔ بہرحال یہ تو سب زیارات سے متعلق چیزیں ہیں، بنیادی اور ضروری باتیں انشاءاللہ ہو گئیں، لیکن ظاہر ہے کہ بہت کچھ باقی ہے، مسائل اور احکام تو بہت کچھ باقی ہیں۔ میں سوالات دیکھ لیتا ہوں، جو اہم سوالات جلدی جلدی نظر پڑ جائیں گے ان کو اسی میں شامل کر لیتا ہوں، ورنہ ظاہر ہے باتیں تو بہت سی ہیں، مسائل بہت سے ہیں۔ کسی واقف کے ساتھ انسان جائے اور جانے سے پہلے کوئی نہ کوئی رسالہ اس سلسلے میں ضرور پڑھ لے۔ مختلف حضرات کے مختلف رسائل ہیں، عمرے کے بارے میں انگلش میں بھی ہیں، اردو میں بھی ہیں، بہت سے ہیں، کوئی نہ کوئی ضرور پڑھ لے تاکہ بنیادی تعلیمات اس کے بارے میں انسان کو حاصل ہو جائیں۔ اب یاد رہے، اب انسان واپس آ رہا ہے، ابھی بھی عمرے میں ہی ہے، اسی سفر میں ہے، جب تک اپنے گھر میں داخل نہیں ہو جاتا تب تک وہ عمرے ہی کے سفر میں شمار ہو رہا ہے، اس کا اکاؤنٹ چل رہا ہے۔ تو اسی طرح جیسے جاتے ہوئے جو کیفیت تھی، جو حالت تھی، اب اس کو باقی رکھنا ہے، اور آنے کے بعد، گھر پہنچنے کے بعد، یعنی کہ اچھا اب اتنے دن تک ہم برائیوں سے بچے رہے تو اس کی قضا کر لیں، اب تو یہ عزم لے کر آنا ہے کہ یا اللہ تو نے مجھے پاک کیا ہے تو اب پاک رہنا ہے، تو نے مجھے صاف کیا ہے، مجھے صاف رہنا ہے۔ تو اب جو اللہ نے نعمت دی اب اس کو باقی رکھنا ہے، دے تو دی اللہ نے، لیکن اب نعمت کو باقی رکھنا ہے، گناہوں سے بچتے رہیں، اعمال کا اہتمام رکھیں، اور اپنی زندگی جو ہے وہ بھی گزارتے رہیں، لیکن وہی شریعت کے مطابق اور سنت کے مطابق۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔